ایسی کیا اس پر مصیبت آن پڑی ہے؟ اس کو کیوں یہ فیل ہوا ہے کہ اب مجھے خدا کے ساتھ ایک عہد ماننے کی ضرورت ہے، ایک وعدہ کرنے کی ضرورت ہے، ایک منت ماننے کی ضرورت ہے۔ اس منت کے متعلق ہم سب جانتے ہیں، اس کا نام حزقیہ بادشاہ ہے، اور اس کے دل میں خدا نے ڈالا کہ اب مجھے خدا کے ساتھ عہد ماننے کی ضرورت ہے۔ لیکن سوال ہے کہ ضرورت ہے کیوں اس کے دل میں یہ بات آئی کہ مجھے خدا کے ساتھ ایک کمٹمنٹ کرنا ہے، ایک وعدہ کرنا ہے؟ تو آگے خود ہی دل کہتا ہے تاکہ اس کا قہر شدید ہم پر سے ٹال جائے۔ یہ ہے وجہ کہ میں خدا کے ساتھ ایک کمٹمنٹ کروں گا، ایک عہد مانوں گا، ایک وعدہ کروں گا، ایک منت مانوں گا۔ کیوں؟ تاکہ خدا کا قہر شدید ہم پر سے ٹال جائے۔ قہر شدید کیا ہے؟ قہر شدید کیا ہے؟ غصہ ہے، اور کوئی غضب؟ ٹھیک ہے۔ قہر شدید ایک ایسی سچویشن کا نام ہے، ایک ایسی جگہ کا نام ہے۔ ہم یاد کر سکتے ہیں جب وہ غریب لازر اور ایک دھنی کا جو واقعہ، جب وہ دونوں مرے، ان دونوں کی موت ہوئی، تو جو امیر آدمی تھا جو روز اپنی پوشاک پہنتا تھا، وہ گیا تھا قہر شدید کی جگہ پر، اور وہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پر رونا ہے، وہاں پر دانتوں کا پیسنا ہے، وہاں پر آگ ہے، وہاں پر آگ کی تپش ہے، اور اس تپش میں وہ چلاتا ہے۔ جب غریب لازر کو دیکھتا ہے تو دوسری جگہ پر ہے، یعنی باپ رحاقی کو یا فردوس میں ہے، تو وہاں پر اس کو دیکھ کر پکارتا ہے کہ اے باپ اس کو بھیج، تاکہ یہ اپنی انگلی کا ایک سرا پانی میں ڈبوئے اور آ کے میری زبان پر رکھے۔ تو قہر شدید دکھ کی جگہ ہے، آگ کی جگہ ہے، پریشانی کی جگہ ہے، ایک ایک بوند پانی کے لیے ترسنے والی جگہ ہے۔ یہ ہے قہر شدید، تاکہ اس کا قہر شدید ہم پر سے ٹال جائے۔ تو آج کہیں نہ کہیں ہم اپنی زندگیوں میں فیل کر سکتے ہیں کہ خدا کا قہر شدید برپا ہے۔ کبھی میں سب کی بات نہیں کرتا، لیکن اکثر لوگوں کی زندگیوں کو ہم بغور دیکھ سکتے ہیں کہ قہر شدید میں وہ پھنسے ہیں، ایک ایسی قید کے اندر وہ مقید ہیں کہ قہر شدید ہم ان پر دیکھ سکتے ہیں۔ اور میں تو اپنی بات کروں گا کہ ہم خود پر بھی اس کا غصہ، ایک قہر شدید دیکھ سکتے ہیں۔ اگر دیکھنے والی آنکھ ہو اور ہم خود کو چھانٹنے کی قوت رکھتے ہوں یا جرأت رکھتے ہوں، تو ہم خود پر بھی کہیں نہ کہیں اس کے قہر شدید کو فیل کر سکتے ہیں۔ کہیں نہ کہیں ہم بھی خدا کو نالاں کیے ہوئے ہیں۔ تو آج خدا کے بندے کے دل میں ہے، وہ کہتا ہے میرے دل میں آیا کہ میں خدا کے ساتھ ایک عہد باندھوں۔ اس کو ایک ایسی پریشانی یا ایک ایسی قید یا ایک ایسا دکھ، ایک ایسا قہر نظر آیا اپنی زندگی میں کہ اس کو فیل ہوا کہ مجھے ایک خدا کے ساتھ عہد باندھنے کی ضرورت ہے۔ تو اگر ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری زندگیوں میں کہیں نہ کہیں پر بھی ہمیں بھی ضرورت ہے خدا کے ساتھ عہد باندھنے کی، تو آج موقع ہے کہ ہم بھی خدا کے ساتھ ایک کمٹمنٹ کریں، ایک وعدہ کریں، ایک عہد باندھیں، تاکہ وہی بات کہ خدا کا قہر شدید جو ہم سب پر نازل ہے اور جس کو ہم فیل کر سکتے ہیں، وہ صرف پرسنل لائف پر بھی ہو سکتا ہے اور ہمارے علاقے کے اندر بھی دیکھ سکتے ہیں، اپنے ملک کے اندر دیکھ سکتے ہیں، مختلف جگہوں پر ہم دیکھ سکتے ہیں اس کے قہر شدید کو۔ تو ہم کمٹمنٹ کریں تاکہ خدا کا وہ قہر شدید ہم پر سے ٹل جائے اور ہم آزاد ہو جائیں، ہم اس
عجیب طرح کی جو اذیت کے پھنسے ہیں، قید ہیں، کئی طرح کے بندھن کے اندر ہم جکڑے ہوئے ہیں، تو ضرورت ہے کہ ہم بھی آج کوئی نہ کوئی عہد خدا کے ساتھ باندھیں، وجہ تاکہ وہ قہر شدید ہم پر سے ٹل جائے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس بادشاہ کی ضرورت کے پیچھے چھپا کیا تھا، اس کو کیسے فیل ہوا کہ مجھے اس کی ضرورت ہے، یعنی خدا کے ساتھ عہد باندھنے کی مجھے ضرورت ہے۔ تو ہم اسی چکر میں رہیں گے، اسی میں سے ہم سیکھیں گے۔ تو اس کی دوسری آیت کو میں چاہوں گا کہ کوئی ساتھ پڑھنے میں مدد کرتا رہے تاکہ ہم اس کی دوسری آیت۔ اس نے وہی کیا جو خداوند کی نظر میں درست ہے، ٹھیک اسی کے مطابق جو اس کے باپ داؤد نے کیا تھا کیا۔ آمین آمین۔ تو حزقیہ بادشاہ نے اس سے پہلے جو خدا کے ساتھ عہد باندھتا، خدا کے ساتھ ایک کمٹمنٹ کرتا، ایک وعدہ کرتا، تو اس نے سب سے پہلے کام کیا، اس نے وہی کیا جو خدا کی نگاہ میں بھلا ہے، جو اچھا ہے، جو خدا کو پسند ہے۔ سب سے پہلے اس نے وہ قدم اٹھایا، اس کے بعد عہد باندھنے کی بات ہے۔ تو کیا ہم اپنی زندگیوں میں دیکھ سکتے ہیں، کیا ہم بھی جو کام کر رہے ہیں، ہم بھی جو زندگیاں گزار رہے ہیں، ہم بھی جس راہ پر چل رہے ہیں، کہیں نہ کہیں خدا کی مرضی ہے اس میں؟ خدا کی اس میں کوئی ہمیں راہ دکھائی ہوئی ہے جس پر ہم دوڑے چلے جا رہے ہیں، یا جس زندگی کو ہم بغیر روک ٹوک گزار رہے ہیں؟ کیا ہے خدا کی مرضی؟ خدا کی نگاہ میں کیا وہ راہ درست ہے؟ جو زندگیاں ہم گزار رہے ہیں، جو زندگیاں ہم بسر کر رہے ہیں، ہم بندگی بھی کر رہے ہیں، تو کیا خدا کی نگاہ میں وہ ٹھیک ہے؟ سوال ہے، کیا ہم اپنی زندگیوں میں سیٹسفائیڈ ہیں کہ ہم خدا کی مرضی کو پورا کر رہے ہیں؟ کون ہے سیٹسفائیڈ ہماری؟ کون ہے اپنی زندگی میں سیٹسفائیڈ؟ اب خاموشی۔ اس کا مطلب ہے کہ کہیں نہ کہیں ہم اپنی زندگی سے خوب آگاہ ہیں، ہم اپنی زندگی کے سارے اعمال سے آگاہ ہیں، تو کہیں نہ کہیں پر ہم اپنے اندر ہی کچھ ایسی کمی کو فیل کرتے ہیں، اس لیے آج خاموشی ہے۔ تو اس نے سب سے پہلا کام کیا کہ وہ کام شروع کیا جو خدا کی نگاہ میں درست تھا، بھلا تھا، نیک تھا۔ تو اس سے پہلے کہ ہم بھی خدا کے ساتھ کوئی عہد باندھیں، دنوں میں دعا کیجیے کہ خداوند میں نے بھی اب تیرے ساتھ کمٹمنٹ باندھنا ہے، مجھے بھی تیرے ساتھ چلنا ہے، مجھے بھی اس قہر شدید سے، اس قہر سے، اس غلامی سے باہر آنا ہے۔ تو اے باپ مجھے کچھ میری مدد کر، مجھے کوئی بھلائی کا راہ دکھا، میں تنگ ہوں اپنی زندگی سے، اپنی زندگی کی اس طرح کی جو گزرن بسر ہو رہی ہے اس سے میں تنگ ہوں۔ تو اے باپ میری مدد کر، میں اس سے نکلنا چاہتا ہوں۔ تو دعا کہ خداوند ہمیں بھی راہ دکھائے، اور ہمیں ٹھیک طرح کوئی پوچھے تو ایسی خاموشی نہ ہو، بلکہ ہم کہہ سکیں کہ ہاں جی اب مجھے خود پر کانفیڈنس ہے کہ میں وہی کام کر رہا ہوں جو خدا کی نگاہ ہے درست ہے، جو ٹھیک ہے، جو بھلا ہے۔ اس کی آگے بڑھیں، چوتھی پڑھیں۔ اور وہ کانوں اور لاوی کو لے آیا اور ان کو مشرق کی طرف میدان میں اکٹھا کیا۔ اور وہ کاہنوں اور لاویوں کو لے آیا۔ اب یہ کاہن اور لاوی کیا ہیں؟ ہماری زندگیوں میں آج کاہن اور لاوی کیا ہیں؟ تب کیا تھے؟ کاہنوں کا کام کیا تھا کہ خدا کی خدمت کرنا، خدا کے کلام کو دوسروں تک پہنچانا، خدا کے کلام کی تشریح کر کے بتانا، خدا کے کلام کی گہری باتوں کو کھول کر لوگوں کے سامنے رکھنا، یہ کاہنوں کی ڈیوٹی تھی۔ اور لاویوں کے ذمہ اوپر کا سارا کام یعنی پرستش کرنا، لوگوں کو دیکھنا کہ وہ تقریب سے بیٹھے ہیں، لوگ کس طرح کی سچویشن میں ہیں یا کس طرح کی سوچ وچار کے اندر ہیں۔ لاوی ان پر نگاہ رکھتے تھے اور وہ اپنی پرستش کو
اپنے پرستش کو خدا کی مرضی کے عین مطابق گزران دیتے. تو آج ہمیں بھی ضرورت ہے کہ ہم بھی اپنے، پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم یہ جانیں کہ ہم اگر آج کاہن ہیں تو کس کے کاہن ہیں؟ کون سا ایسا مقدس ہے، کون سا ایسا گرجا گھر ہے، کون سا ایسا خدا کا گھر ہے جس کے ہم بھی کاہن ہیں یا ہم بھی جس کے لاوی ہیں؟ کیا کون سا ہے؟ ہم اس میں سیکھ چکے ہیں. کیا تم نہیں جانتے کہ تم خدا کا مقدس ہو؟ تو ہم اپنے مقدس کے کاہن ہیں. ہم نے اس مقدس کو خدا کا کلام اس کے اندر رکھنا ہے اور وہی کلام دوسروں تک پھر پہنچانا ہے. اور جو لاوی ہیں یعنی اب جو پرستش بھی ہوگی اس مقدس کے اندر، وہ پرستش بھی وہی ہوگی. خدا اپنے لیے ایسے پرستار ڈھونڈتا ہے جو روح اور سچائی سے اس کی پرستش کریں. تو کاہنوں اور لاویوں کو بنانا یعنی خود کو ہی ٹھیک کرنا اور خود کو ہی اس مقام پر لے کے آنا، تاکہ جس مقدس کا میں ذمہ دار ہوں، جو مقدس میرے اندر ہے، اس میں خدا کی حضوری ہوتی ہے، اس میں خدا ٹھہرتا ہے، اس میں خدا آگے بسیرا کرتا ہے، اس کا میں سارا ٹھیک بندوبست کر سکوں. 5 منٹ. اور ان سے کہا، اے لاویو میری سنو، تم اب اپنے آپ کو پاک کرو اور خداوند اپنے باپ دادا کے خدا کے گھر کو پاک کرو اور اس پاک مقام میں سے ساری نجاست کو نکال ڈالو. آمین آمین. تو اس نے کہا، اے لاویوں اور کاہنوں میری سنو اور اپنے آپ کو پاک کرو. تو اب ہم چونکہ اپنے مقدس کے خود ہی کاہن ہیں یا خود ہی لاوی ہیں، تو یہ ہمیں کہا جا رہا ہے کہ ہم نے اب اپنے مقدس کو پاک کرنا ہے. اور جو پرستش کرنی ہے وہ بھی خدا کے روح کے عین مطابق ہی ہوگی. جو خدا کا کلام سکھایا جانا ہے وہی روح کے یا خدا کے عین قوانین کے مطابق ہوگا. ہم کئی دفعہ سیکھتے ہیں کہ خدا کا کلام چھپایا جانا چاہیے، یعنی ہم جو خدا کا کلام لیتے ہیں وہ تو لفظی طور پر لیتے ہیں، لیکن ہم اس میں اتنا گم ہو جائیں، اتنا گہرا چلے جائیں کہ اس کے اثرات اپنی زندگیوں میں اپنے اندر رکھ سکیں. یہ ہے اس کو چھپانا، یعنی اس لکھے ہوئے میں سے روحانی طور پر اس میں سے کچھ نکال لینا اور اپنے اندر اس کو سیو کر دینا، یعنی اس کی روحانی شکل کو اپنے اندر بسا لینا تاکہ اس کا پھر پھل ہماری زندگیوں سے ظاہر ہو. تو ہمیں حکم ہے کہ ہم نے ساری نجاست کو نکالنا ہے. اس سے پہلے کہ آج ہم خدا کے ساتھ مل کریں، ہمیں اپنے اندر کی ساری نجاست کا کہا گیا ہے کہ ساری نجاست کو نکالنا ہے. پھر جا کے ہم اس قابل ہوں گے کہ ہم خدا کے ساتھ کوئی عہد باندھ سکیں. جب ہم پہلے اس غلامی سے نکلیں گے، اس قید سے نکلیں گے اور خدا کے مقدس کی جو تقریب ہے وہ اس کے خیال میں شامل ہوگی، پھر ہم خدا کے ساتھ کچھ کر سکیں گے. آگے چلیے. کیونکہ ہمارے باپ دادا نے گناہ کیا اور جو خدا ہمارے خدا کی نظر میں برا ہے وہی کیا اور خدا کو چھوڑ دیا اور خدا کی نظر میں خدا کے مسکن سے منہ پھیر لیا اور اپنی پیٹھ اس کی طرف کر دی. ہمارے باپ دادا نے، اب باپ دادا کا مطلب ہمارا کوئی دادا پردادا نہیں، ہمارا جو خود کا ماضی ہے. ہم نے ماضی میں خدا کے اس مقدس کو پامال کیا، ہم نے ماضی میں خدا کے کلام کو کھلا دیا، ہم نے اپنے ماضی میں خدا کے کلام کی طرف پیٹھ پھیر دی. باپ دادا کو ہم بلیم نہیں کر سکتے، اصل میں ہمارا ماضی ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے کہ ہم ماضی میں اور اب تک حال تک بھی
کس طرح کی زندگیاں گزار رہے ہیں؟ کیا آج بھی میری پیٹھ ہے کلام کی طرف یا خدا کے مقدس کی طرف، یا میں منہ کر کے بیٹھا ہوں یا سن رہا ہوں؟ میرا منہ کلام کی طرف ہے یا آج بھی پیٹھ ہے؟ اور ظاہر تو ایسا نظر آ رہا ہے کہ آپ سبوں کا منہ ہے آج خدا کے مقدس کی طرف یا خدا کے پرپر کی طرف. لیکن اگر ہم اس کو اس طور سے سنتے نہیں ہیں، اس طور سے سیکھتے نہیں ہیں، اس طور سے سمجھتے نہیں ہیں، اس پر اس طور سے عمل نہیں کرتے ہیں، تو اصل میں ہماری ہم سن کر بھی اگر انسنا کرتے ہیں تو پیٹھ ہی کی ہوئی ہے. اور خدا کے کلام کو بار بار ہمیں سکھایا جاتا ہے لیکن ہم اس کو عمل میں نہیں لاتے ہیں، تو اصل میں ہم پیٹھ کیے ہوئے ہیں. ہم خدا کے کلام کی طرف پیٹھ کیے ہوئے ہیں. بظاہر منہ ہے ہمارا، بظاہر ہم تیار ہوئے سے آئے ہوئے ہیں، لیکن جب کلام پر عمل نہیں ہے تو ہم پیٹھ ہی کیے ہوئے ہیں. اور ہمارا اس طرح سے آنا ہمارے لیے کچھ فائدہ مند نہیں ہے. ہم جس طرح کی قید کے اندر زندگیاں گزار رہے ہیں اسی قید کے اندر ہی برباد ہو رہے ہیں یا ہو جائیں گے. تو ضروری ہے کہ ہم خدا کے مقدس کی طرف پیٹھ نہ کریں، کلام کو سن کر انسنا نہ کریں، سمجھ کر بھی اس پر عمل کرنے والے بنے، نہ کہ اس کو اب ہواؤں میں اڑا دینے والے، ایک کان سے سن کر دوسرے کان سے نکال دینے والے بنے. ضروری ہے کہ ہم اگر اس غلامی سے نکلنا چاہتے ہیں تو اب کلام کو عمل میں لائیں. ٹھیک ہے، آگے ساتھ سال کے دروازوں کو بند کر دیا اور چراغ بجھا دیے، اور اسرائیل کے خدا کے مقدس میں نہ تو بخور جلایا اور نہ سوختگی قربانیاں چلائی. تو اس کے بعد وہ کہتا ہے کہ انہوں نے مسکن کی طرف منہ پھیرا ہی تھا، پھر انہوں نے اسارے کے دروازے ہی بند کر دیے. کیا ہم نے دروازے کھولے ہیں یا ہمارے بھی بند ہیں؟ آج ہم نے اسارے کے دروازے کھول رکھے ہیں یا بند ہیں؟ سوال ہے ہم سب کے. بند ہیں. بھائی نے اظہار کیا ہے، تو اگر بند ہے تو پھر ہم نے بھی پیٹھ کی ہوئی ہے کلام کی طرف، تو ہم بھی کسی قید کے اندر ہیں، ہم بھی کسی ایسی بھائی میں پھنسے ہوئے ہیں، ایسے جوئے کے نیچے ہیں، ایسے بندر کے نیچے ہیں جن سے نکلنے کی اشد ضرورت ہے، اور جس کے لیے آج ہم نے ایک کمٹمنٹ کر کے جانا ہے. اگر ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے بھی دروازے بند ہیں، اس مقدس کے وہ سارے اوزار بند کر رکھے ہیں، کھڑکیاں بھی بند ہیں، دروازے بھی بند ہیں، اور سب سے اور چراغ بھی بجھے ہوئے ہیں. کام لکھا ہے چراغ ہمیشہ چلتا رہے، لیکن چراغ بھی بڑھ. آج چہرے بھی کیوں سوچتی ہے، کون ڈپریشن کی شکایت ہے؟ چراغ بجھے ہوئے ہیں، مقدس کے دروازے بند کر رکھے ہیں. جب کلام شروع ہوتا ہے بوریت شروع ہو جاتی ہے، اکتاہٹ آتی ہے، بار بار گھڑی کو دیکھتے ہیں، بار بار کچھ کام یاد آتے ہیں، ہم سنے ہوئے بھی انسنا کرتے ہیں. تو یہی وجہ ہے کہ زندگیاں بدل نہیں رہی ہیں، اور ہم اس غلامی کے جوئے سے نکل نہیں رہے ہیں، ہم اس قید خانہ سے باہر نہیں آ رہے ہیں. سوچ کا جو ایک ایسا حصار ہے، خواہش یا ڈیزائر کے اندر جو ایک ایسی جکڑن ہے، ہم اسے نکل نہیں پا رہے ہیں. وجہ ہے کہ ہم نے وہ سارے دروازے ہی بند کر رکھے ہیں. اس نے سب سے پہلا جو ہم نے پڑھا تھا، اس نے سب سے پہلے اس دروازے کو کھولا، مقدس کو کھولا، اور وہ کام کیا جو خدا کی نگاہ میں درست تھا. لیکن ہم سب اگر دلوں پر ہاتھ رکھیں تو آج سارے وہ کام کرتے ہیں جو خدا کو سخت ناپسند ہے، چاہے وہ ہمارا یہاں پر چرچ میں آنے کیوں نہ ہو. یہاں پر آ کر بھی ہم وہ کام کرتے ہیں جن سے خدا تو بڑا ضروری ہے کہ اب ہم خود پر کیا کریں. انہوں نے کہا بخور تک جلانا، وہ بھی بند کر دیا. اب آج کا بخور کیا ہے ہمارے لیے؟ ہم نے کیا بند کر رکھا ہے؟
ہم کون سا بھور نہیں چلا پا رہے؟ وہ کون سا ایسا بھور ہے جس کی ساخت انگیز خوشبو خدا خانے کرنا؟ ہم یاد کر سکتے ہیں، ہم سیکھ چکے ہیں اس کو۔ اگر ہم مومنوں کے نام پر کا پڑھتے ہیں، اس کے 12 باب کی پہلی آیت لکھی ہے، اے بھائیو، بس اے بھائیو، میں تمہیں خدا کی رحمتیں یاد دلا کر تم سے التماس کرتا ہوں کہ اپنے بدن ایسی قربانی ہونے کے لیے نظر کرو جو زندہ اور پاک اور خدا کو پسندیدہ ہے، یہی تمہاری مقبول عبادت ہے۔ تو بدن کو جلانا ہے، یعنی بدن کے اندر جو منفی خیالات ہیں، جو منفی سوچیں ہیں، جو بری باتیں ہیں، جو ایسے منصوبے ہیں، جو ایسے برے مقاصد ہیں، ان کو جلانا ہے۔ تو اپنے اندر آپ قربان گاہ رکھتے ہیں، کیونکہ ہم خدا کا مقدس ہیں، تو خدا کے مقدس کی چیزوں میں ایک قربان گاہ ہے۔ تو قربان گاہ اگر اندر ہے تو یہ چیزیں ہر روز جلتی رہنی چاہیے، بہور جلتا رہنا چاہیے، اور ان کی راحت انگیز خوشبو جو پرستش کی وسیلہ سے خدا تک پہنچتی ہے، وہ پرستش اور دعاؤں کی وسیلہ سے خدا تک پہنچتی ہے، وہ پہنچتی رہنی چاہیے، اور چراغ ہمیشہ جلتا رہنا چاہیے۔ لیکن ایسا زندگیوں میں گزارا نظر نہیں آتا۔ اور ہم سب اگر ہم پڑھتے ہیں مال کی کتاب، تو اس کے 16 کی 31 آدمی لکھا ہے، اگر ہم خود کو جانچتے تو سزا نہ پاتے، اگر ہم خود کو جانچتے تو سزا نہ پاتے۔ لیکن وجہ یہ ہے کہ ہم خود کو جانچتے نہیں ہیں، اپنے اندر کتنی کمزوریاں ہیں، کتنی کمیاں یا کھاٹے ہیں، ہم ان پر غور نہیں کرتے۔ ہمیں دوسروں کی زندگی نظر آتی ہے اور خود کی ہمیں بالکل بھی نظر نہیں آتی، اور شاید یہ جو ہماری جسمانی آنکھیں ہیں، ان کے اندر کوالٹی ایسی رکھی گئی ہے، ان کے اندر خاصیت ایسی رکھی گئی ہے، یہ سامنے دیکھتی ہیں، یہ سامنے دیکھتی ہیں، لیکن جن کے دل کی آنکھیں کھل جاتی ہیں، ان کے روح کی آنکھیں کھل جاتی ہیں، وہ پھر اپنے اندر کو دیکھتی ہیں، میرے اندر کتنا بند ہے، میرے اندر کتنی نجاست ہے، میرے اندر کتنی برائیاں ہیں، میرے اندر کتنی بدیاں ہیں۔ لیکن ہم چونکہ جسمانی آنکھوں والے ہیں، دل کی آنکھیں آج بھی بند ہیں، اور روح کا چراغ بجھا ہوا ہے، اسی لیے ہمیں اپنے نہیں بلکہ دوسروں کی برائیاں نظر آتی ہیں، اور ہم اسی طرح کی قید و بند کی صحبت کے اندر گرفتار ہیں، غلامی میں ہیں، اور اسی غلامی کا شکار ہے۔ حالانکہ یسوع نے فرمایا اور یوحنا 8:32 سچائی سے واقف ہو تو سچائی تمہیں آزاد کرے گی، لیکن چونکہ ہم جاننا نہیں چاہتے، ہم سیکھنا نہیں چاہتے، ہم اس میں آگے بڑھنا نہیں چاہتے، تو غلامی کے اندر ہی ہم اسی طرح پھنسے رہتے ہیں۔ اگلے 8 اس سبب سے خدا کا قہر یہودا اور یروشلم پر نازل ہوا۔ اس نے ان کو ایسا حوالہ کیا کہ مارے مارے پھرے اور حیرت اور سسکار کا باعث ہو، جیسا تم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہو۔ اب اس ان کی ساری زندگی ہماری آنکھوں کے سامنے ہے، کیونکہ کلام میں لکھ کر ہمارے سامنے رکھ دی گئی۔ ان کے ساتھ کیا ہوا؟ جب انہوں نے خدا کے مقدس کو برباد کیا، جب انہوں نے خدا کے خلاف سر اٹھایا، جب ان کی ساری جو رسومات تھی، سارے جو بندگی کے طریقے تھے، ساری جو ان کی خود پرستیاں تھیں، وہ ساری کی ساری خدا کے خلاف تھی، تو پھر لکھا ہے خدا نے ان کو چھوڑ دیا۔ تو اگر آج ہم بھی اپنی زندگیاں اسی طرح کی ابتری کا شکار دیکھتے ہیں، تو غور کرنے کی ضرورت ہے، کہیں خدا نے بھی ہم کو چھوڑ تو نہیں دیا۔ ہم سبوں کو اپنی زندگی میں بغور جائزہ لینے کی ضرورت ہے۔ اگر میری زندگی میں کچھ بہتر نہیں ہو رہا، اگر میں خدا کے کلام میں یا خدا کے روح میں آگے نہیں بڑھ رہا، چراغ نہیں بجھ گیا ہے، تو کیا کہیں مجھے خدا نے چھوڑ تو نہیں دیا؟ کہیں میں بھی تو ابتری کا شکار ہوں، خدا اسے ناراض کر دی یا پاک ہوں، کہیں اسے زندہ نہیں ہے؟ بڑی ضرورت ہے۔ میں نے لکھا خدا نے ان کو چھوڑ دیا۔ اگر ہماری زندگی آج ویسی ہی ہے جیسی ان کی تھی، آج ہمارے مقدس بھی اسی طرح برباد ہیں جیسا ان کا تھا، تو خدا نے لکھا ہے ان کو
چھوڑ دیا تھا تو کہیں ہم بھی چھوڑے ہوئے وہ دشمن نہیں کی، تو بڑا ضروری ہے کہ ہم اس پر بھی نگاہ کریں۔ اس بندے کے دل میں آیا کہ مجھے، جب اس نے یہ حالت دیکھی، اپنی زندگی پر غور کیا، اپنے آباء و اجداد کو دیکھا، اپنے پرانے پشتوں سر جسموں رواج کو دیکھا، تو اس کے دل میں آیا کہ مجھے ضرورت ہے خدا کے ساتھ ایک نیا عہد باندھنے کی۔ خدا کو ضرورت نہیں ہے، مجھے ضرورت ہے خدا کے ساتھ عہد باندھنے کی۔ تو کیا پھر ہمیں آج ضرورت محسوس ہوتی ہے کہ ہمیں بھی آج خدا کے ساتھ یہ عہد باندھنا چاہیے؟ تو باندھنا چاہتے رہا، تو آج سمجھتے ہیں کہ ہماری حیثیت برباد ہے، ہمارا مقدس برباد ہے، خدا ناراض ہے، زندگی اپنے کا شکار ہے، تباہی اور بربادی نے گھیرا کر رکھا ہے، پریشانیاں بڑھتی چلی جا رہی ہیں، کوئی نہ کوئی نئی مصیبت، کوئی نہ کوئی نئی بیماری ہر روز زمین پیدا ہو رہی ہے۔ تو مجھے ضرورت ہے اب میں خدا کے ساتھ کوئی عہد باندھوں۔ ذرا ہاتھ کھڑا کیجیے، ذرا ہاتھ کھڑا کیجیے، جس کو ضرورت ہے کہ وہ خدا کے ساتھ عہد باندھنا چاہتے ہیں۔ ہاللیلویا۔ چاہتے ہاتھ نہیں، ان کو ضرورت ہے کہ خدا کے ساتھ اب عہد باندھ لینا چاہتے ہیں۔ شاید وہ اپنی زندگیوں کو بہت جانتے ہیں، باقی سب کے لیے شکر گزار ہیں کہ ان کی زندگیاں چنگی ہیں۔ تو اس بندے کے دل نہیں آیا کہ میں عہد باندھوں۔ بڑی غور طلب بات ہے، جب ہم واس 5 کو پڑھتے ہیں تو وہاں پر لکھا ہے تیرا منت نہ ماننا، تیرا منت نہ ماننا، عہد نہ باندھنا، وعدہ نہ کرنا، مٹ نہ کرنا، اس سے بہتر ہے کہ تو وعدہ کرے اور پھر اس کو پورا نہ کر سکے۔ تو سوچ سمجھ کر وعدہ کرنے کی ضرورت ہے، لیکن ضرورت ہے۔ اب ہمارے پاس کوئی بہت زیادہ وقت نہیں ہے، ہم عمر کے کس حصے میں ہیں یا زندگی کے کس موت کا تو کسی کو کچھ پتہ نہیں ہے، کسی گھڑی بھی آ سکتی ہے۔ تو وقت کوئی ہمارے پاس زیادہ نہیں بچا۔ ملک کے حالات ہمارے سامنے، دنیا کے حالات ہمارے سامنے، اور میرا خیال ہے کہ میرے سگے گھومتے جا رہے ہیں، ہمیں پہلے کاموں سے سنائی نہیں دے رہے ہیں، یا ان اندھی آنکھوں سے ہم دیکھ نہیں پا رہے ہیں، میرے سنگے گھومتے جا رہے ہیں۔ یہ ہم سستی اور کاہلی کا شکار ہے۔ تو اس بندے کے دل میں آیا کہ مجھے عہد باندھنا چاہیے۔ تو صرف 1-2 عہد کی بات کرتے ہیں جنہوں نے عہد باندھا اور وہ خدا کے سامنے پورا کیا۔ مشکل تھا لیکن انہوں نے پورا کیا۔ پہلا سیموئیل اس کے پہلے باب کی 11 کو پڑھتے ہیں تو وہاں پر ایک بی بی حنا کا ہمیں ذکر ملتا ہے۔ تو چاہتے یاد پڑھ لیجیے، پہلا باب 11 ہے، پہلا سیموئیل پہلا باب اس کی 11 ہے۔ اس نے ایک منت مانی، اس نے ایک عہد باندھا خدا کے ساتھ، اس نے خدا کے ساتھ ایک کمٹمنٹ کیا، ایک وعدہ کیا خدا کے ساتھ، اور پھر اس وعدے کے مطابق اس نے اس پر عمل بھی کیا۔ تو ذرا اس کو پڑھ لیں، پہلا سیموئیل پہلا باب اس کی 11 آیت۔ کس نے لکھا؟ ہم سب جانتے ہیں یہ حنا بھی اولاد تھی، اس کی جو سوال تھی وہ اس کو بڑے پانی میں دیا کرتی تھی کہ تو بھی اولاد ہے، جس میں خدا کا قرض ہے، جس میں خدا کی ضمانت ہے، جس کو خدا نے اولاد نہیں دی، تو یہ آج ایک حل کر دیا۔ اور اس نے منت مانی اور کہا اے رب الفوج، اگر وہ اپنی لونڈی کی مصیبت پر نظر کرے اور مجھے یاد فرمائے اور اپنی لونڈی کو فراموش نہ کرے اور اپنی لونڈی کو پردہ سے بچنا بخشے تو میں اسے زندگی بھر کے لیے خداوند کو نظر کر دوں گی اور اس طرح اس کے سر پہ کبھی نہ ٹوٹے گا۔ ابھی اولاد نہیں ہے، کوئی امید بھی نہیں ہے، کوئی آثار بھی نظر نہیں آ رہے ہیں، لیکن وہ خدا کے ساتھ کمٹمنٹ کر رہی ہے، ایک عہد مان رہی ہے، ایک منت مان رہی ہے کہ اگر تو اپنی لونڈی کو، لونڈی غلام کو کہتے ہیں، اگر تو اس کو فرزند نذیرہ عطا کرے تو میں اس کو تیرے ہی گھر میں نظر کر دوں گی
وہ تیرا ہی کام کرے گا، وہ تیری ہی خدمت کرے گا، وہ تیری ہی ہیکل کے سارے جو کام ہے ان کو سر انجام دے گا، وہ تیرا ہی بندہ ہوگا۔ اور خدا نے اس کی اس مدد کے پیچھے اس کی نیت کو دیکھا اور اس کو وہ برکت دے دی، اس کا وہ خواب یا جو اس نے تمنا کی جس کو پورا کر دیا، اور ایسا بیٹا بخشا جس کے لیے کلام میں صرف اس کے لیے لکھا گیا ہے کہ خدا کے اس کے منہ کے کسی لفظ کو مٹی میں ملنے نہیں دیا۔ ایسی برکت بھی نہیں اس نے، جب اس نے کمٹمنٹ کیا، اس نے عہد باندھا، اس نے منت مانی اور اس منت کو پورا کیا، تو خدا نے پھر اس کو ایسا بیٹا بخشا، ایک ایسی بلیسنگ والا بیٹا جس نے 2 بادشاہوں کو مسح کیا۔ اسرائیل کے پہلے 2 بادشاہ اسی سمبول نے مسح کیے تھے، اور جس کو کہتا تھا تو بادشاہ ہے وہ بادشاہ، اور جس کو کہتا تھا تو بادشاہ نہیں ہے وہ بادشاہ نہیں رہتا تھا، کیونکہ اس کے کلام کے اندر ایسی قدرت تھی کہ اس کے منہ سے نکلا ہوا ہر لفظ خدا مٹی میں ملنے دیتا تھا۔ وہ جو کہہ دیتا تھا جو ہو جاتا تھا۔ یہ ہے جو خدا کے ساتھ کمٹمنٹ کرتے ہیں اور اس پر قائم رہتے ہیں، اس پر کھڑے ہو جاتے ہیں، پھر پرواہ نہیں کرتے کہ پتہ نہیں اور بیٹا ہونا کہ نہیں ہونا، وہ جو کہہ دیا سو کہہ دیا، وہ پرواہ نہیں کرتے کہ میری یہ نظر بہت بڑی ہے، میری یہ قربانی بہت بڑی ہے، میرا یہ ہدیہ بہت بڑا ہے، تو میں اس میں کچھ کمپرومائز نہیں، جو کہہ دیا سو کہہ دیا۔ ایک افتح نام آپ نے سنا ہوگا، افتح قضات کی کتاب میں ملتا ہے، اس نے بھی ایک عہد باندھا۔ تب وہ بھی اپنی کا شکار تھی ہماری اسرائیل قوم، وہ بھی بری طرح سے چاروں طرف خوف و ہراس کے اندر تھی، تباہی اور بربادی نے ایک ڈیرا کیا ہوا تھا، ایک عجیب طرح کی ان کی زندگی جیون ہو کے رہ گئی تھی، اور ان کا کھڑا ہوتا ہے 11 باب میں مل سکتے ہیں، قضات 11واں باب اتنا کھڑا ہوتا ہے، اس کی 30 ایت پائی ہے، وہ بھی ایک عہد کرتا ہے خدا سے۔ 11:30 قضات 11:30 جو نکالے وہ عہد کرتا ہے کہ اگر تو امونیوں کے خلاف مجھے پتہ بخشے، جی 11:30 تب خداوند کی روح افتح پر نازل ہوئی اور وہ جلاد اور منسی سے گزر کر جلاد کے مصفا میں آیا اور جلاد کے مصفا میں سے بڑی مون کی طرف چلا، اور افتح نے خداوند کی منت مانی کہا، منت مانی، یہ بھی منت مان رہا ہے بڑی، یہ منت ذرا سمجھیے گا یہ منت کیا مانگتا ہے اور پھر اس کو پورا کیسے کرتا ہے، جی، اور کہا اگر تو یقیناً بڑی مون کو میرے ہاتھ میں کر دے تو جب میں بڑی مون کی طرف سے سلامت لوٹوں گا، اس وقت جو کوئی پہلے میرے گھر کے دروازے سے نکل کر میرے استقبال کو آئے وہ خداوند کا ہوگا، اور میں اس کو سوکھنی قربانی کے طور پر گزاروں گا۔ آمین آمین۔ تو اس نے یہ منت مانی، اس کو نہیں پتا تھا کہ جب میں پتہ مند ہو کر واپس آؤں گا تو کون میرے استقبال کو نکلے، بالکل نہیں جانتا، لیکن منت مان لی، ایک کمٹمنٹ کر لیا خدا کے ساتھ، ایک وعدہ کر لیا کہ اگر تو مجھے فتح مند کرے، اگر تو میرے ساتھ چلے، اگر تو میری قوت اور قدرت بنے، اگر تو میرا حرامہ اور چناول بنے اور مجھے فتح بخشے، تو جب میں فتح مند ہو کر واپس لوٹوں گا تو جو میرے سامنے استقبال کے لیے پہلا شخص آئے گا میں اسے تیرے لیے قربان کر دوں گا، وہ تیری نظر کر دوں گا۔ تو کون ہے اس کے سامنے؟ اس کی بیٹی، اس کی اکلوتی بیٹی، آمین، بھائی نہ بہن، اکلوتی بیٹی، کتنی عزیت والی بات ہوگی اس کے لیے، لیکن جو کمٹمنٹ کر چکا ہے اسے پھر نہیں سکتا۔ جب خدا نے کمٹمنٹ پورا کیا ہے تو اب اس کا فرض ہے کہ یہ بھی اب پورا کرے۔ اس نے کیا، اور بیٹی جب آئی تو ایک گیت بنا ہوا ہے، تو نہیں ناچتی تیرے چاچے، تیری موت ناچی، اس طرح کے گیت بنا۔ اس نے اپنی اکلوتی بیٹی کو جو خدا کے ساتھ بالکل تھا، خدا کے ساتھ اس کا عہد تھا، منت دی، خدا نے اس غلامی سے رہائی بخشی، اس ڈانٹ میں پتہ بخشی، اور اس نے جو منت مانی تھی اس نے اس کو پورا کیا۔ پرواہ نہیں کی کہ میری اکلوتی بیٹی ہے، میرے کو جیل پر میرے کو بچے رکھنا چاہتا، پرواہ نہیں،
کسی طرح، اور جو خدا کے ساتھ کمٹمنٹ کیا اس کو پورا کیا۔ تو آج ہم بھی سوچنے سے نہیں خدا کے سامنے عہد باندھتے ہیں کہ جو بھی آج باندھیں گے پھر اس کو پورا بھی کریں گے۔ اچھا، جب ہم یہ سارے خدا کے بہت سارے ایسے ہیں کیونکہ ہمارے پاس ٹائم نہیں ہوتا، ہم سیدھا آگے کریں گے۔ جب ہم کمٹمنٹ کر لیتے ہیں خدا کے ساتھ تو خدا ہی کمٹمنٹ کرتا ہے ہمارے ہی کمٹمنٹ کے ساتھ یا کسی اور کے ساتھ۔ تو ذرا وہ دیکھیں کہ خدا پھر ہمارے کمٹمنٹ کے بعد کس سے کیا کمٹمنٹ کرتا ہے۔ ہوشیہ اس کا دوسرا بات اس کی 18 تب میں ان کے لیے جنگلی جانوروں اور ہوا کے پرندوں اور زمین پر رینگنے والوں سے عہد کروں گا۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ خدا کہہ رہا ہے جب تم میرے ساتھ کمٹمنٹ کرو گے، جب تم میرے ساتھ مانو گے تو میں جنگلی درندوں، اور یہ جنگلی درندے کیا ہیں؟ جو آپ کو پھاڑ دیتے ہیں، جو مار دیتے ہیں، جو آپ کو نگل جاتے ہیں، جو آپ کا شکار کرتے ہیں۔ یعنی آج اگر ہم ان کو سمجھیں تو وہ بڑی بڑی بیماریاں ہیں، وہ بڑی بڑی آفات ہیں، وہ بڑی بڑی آزمائشیں ہیں۔ تو خدا کہتا ہے کہ میں ان سے عہد کروں گا کہ وہ خاتون دنیا میں نہیں آئے۔ اور جو پرندے ہیں یا جو خیالات ہیں جو اس طرح یہ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ مقدس پولس رسول نے ہمیں سکھایا کہ اب ہماری جنگ خون اور گوشت سے نہیں ہے، بلکہ آسمان میں چھپی ہوئی ان روحانی قوتوں سے ہے جو آسمانی مقاموں میں سیرا کرتے ہیں۔ تو ان کے ساتھ بھی خدا کرتا ہے کہ اب وہ بھی آپ کو پریشانی میں کام نہیں کریں گے اگر آپ اپنے کمٹمنٹ پر پورا اترو گے۔ اگر آپ نے کھاؤ اس کمٹمنٹ کو تو میں بھی ان سبوں کو چھڑک دوں گا، ان سبوں کو منع کر دوں گا، ان سبوں کو ڈانٹ دوں گا کہ آپ ان کی زندگیوں سے تمہارا کوئی واسطہ نہیں، تم انہیں عمل دخل نہیں کر سکتے۔ اور کمان اور تلوار اور لڑائی کو ملک سے نیست کروں گا اور لوگوں کو امن و امان سے لیٹنے کا موقع دوں گا۔ یہ تو کافی بات ہے۔ تو کیا اس کا کوئی وعدہ ہے کہ اس نے کیا کو برا نہ کر سکتا ہو؟ یہ اس کا وعدہ ہے۔ اگر ہم کمٹمنٹ کرتے ہیں، اگر ہم اس کے ساتھ عہد کے اندر بن جاتے ہیں تو پھر وہ بھی ہمارے ساتھ ایک عہد کو باندھ لیتا ہے، اور اس کا عہد کبھی ایسے بے اثر میں بے تاثیر نہیں رہتا، اس کا کام کبھی بے تاثیر نہ آئے گا، وہ اپنا اثر دکھائے گا۔ ہم کئی دفعہ بے وفا ہو جاتے ہیں لیکن وہ وفادار ہی رہتا ہے۔ کام یہ ہے تو اپنا انکار آپ نہیں کرتے، تو بڑا ضروری ہے اگر ہم عہد کرتے ہیں تو یاد کرنا چاہیے خدا نے بھی ہمارے لیے بہت ساری ایسی آزمائشوں کو اپنے عہد میں باندھ دیا ہے۔ اب وہ ہماری زندگیوں میں وہ مصیبتیں، وہ بڑی بڑی بیماریاں جو جانلیوا ثابت ہوتی ہیں، وہ ان کو روکے گا، ان کو نکالے گا زندگیوں سے، ان کو ڈانٹے گا کہ یہ میرے بندے ہیں، انہوں نے میرے ساتھ عہد باندھا ہے اور یہ اپنے عہد پر اب چل رہے ہیں، اس کو بھی پا رہے ہیں اپنی قوت اور اپنی جتنا بھی ان کے پاس عقل ہے یا زور ہے اس سے وہ اس کو پورا کر رہے ہیں۔ ہم سہیل صاحب بھی آج بول رہے تھے کہ ہم نے خدا کو نہیں سنا، یوحنا 15 میں سنا لکھا ہے تم نے مجھے نہیں سنا بلکہ میں نے تمہیں چن لیا۔ تو جب اس نے ہمیں چنا ہے، اب یہ سب کی بات ہے، اب یہ سب کی بات ہے، اس نے ہم سب کو چنا ہے۔ میری طرف رسمیت سب میرے پاس آئے، چکے والے دوسرے کرے لوگوں بتی جانا چاہیے کہ سب میرے پاس آئے۔ تو بلائے ہوئے بھی سب ہیں اور چنے ہوئے بھی سب ہیں۔ لیکن متی کو جب ہم 22-14 پڑھتے ہیں وہ ہم لکھتے ہیں بلائے ہوئے تو بہت ہیں لیکن بڑے مشکل وہ بہت ہوتے ہیں۔ تو کیا ہم نے چنے ہوئے میں یا بلائے ہوئے میں رہنا ہے یا برگزیدوں کے اندر بھی جانا ہے، عہد باندھنا ہے یا اس عہد کے اوپر آگے بھی بڑھنا ہے؟
صرف منت ماننی ہے، اس منت کو پورا کرنے کے لیے اسٹرگل بھی کرنی ہے، اپنے اندر بھی چھانٹنا ہے، اس گیس سے نکلنا ہے تو آزادی کی طرف قدم بھی بڑھانا ہے، یعنی برگزیدہ بھی ہونا ہے یا یہیں پر سخت ہو کے رہنا ہے. بس یہ بات یا خدا کے ساتھ آپ ہو تو اس سے کام کرنے والا نہیں ہے. اسٹرگل ہوگی اصل میں تب ہی آپ کا صحیح سفر کا آغاز ہوگا جب ہم اس عہد کو نبھانے کے لیے اپنی دوڑ کرو گے، اپنی اسٹرگل کرو گے، اپنی کوشش کرو گے. تو آج جس کا کہنا ہے کہ میرے دل میں آیا کہ میں خدا کے ساتھ دھرما ہوں، دوبارہ پڑھ دیجیے 29 دوسرا توجہ. اب میرے دل میں ہے کہ خداوند اسرائیل کے خدا کے ساتھ عہد باندھوں تاکہ اس کا کہر شدید ہم پر سے ٹل جائے. اب میرے دل میں ہے کہ میں خداوند کے ساتھ ایک عہد باندھوں تاکہ اس کا کہر شدید ہم پر سے ٹل جائے. اب ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری زندگی میں کہیں نہ کہیں اس کا کہر شدید ہے اور چاہتے ہیں کہ وہ ٹل جائے، اب اس کا خاتمہ ہو جائے اور زندگی میں ریلیکسیشن آ جائے، سیٹسفیکشن آ جائے اور یہ اپنی زندگی سے جاتے رہتے. تو ضروری ہے کہ آج ہم اس کے ساتھ عہد باندھیں. دوسرا پرنٹس سے بھی بہت لکھا ہے آج ہی قبولیت کا وقت ہے، آج ہی نجات کا دن ہے. میں نے قبولیت کے وقت تیری سن لی، میں نے نجات کے دن تیری رہائی کر دی. تو آج یہ دن اس کے دروازے کھولے. اور یسوع مسیح کے بارے میں لکھا ہے اگر پاسورڈ 3 کی بچ کرتے ہیں جو لکھا ہے میں تیرے دروازے پر کھڑا ہوا کھٹکھٹاتا ہوں. لیکن سامنے پہلی لاگت اور نے کہا نہیں کہ لاگت کب آپ کھٹکان لیا. اگر نہیں پتہ لگا تو سمجھ لو اب کھڑکا رہا ہے. جب کلام ہوتا ہے دروازہ کھٹکھٹایا جاتا ہے. لیکن چونکہ ہم ایسی باتوں کو سمجھنے نہیں چاہتے تاریخوں کے ملتے پڑے لگا جس کو آگے کھڑکانا رہنا ہے کال سے جب بھی کلام سیکھا جاتا ہے اصل میں بہت بڑا آتا ہے. کھولو دروازہ اور مجھے اندر آنے دو، میرا کام اندر آنے دو تاکہ میں تمہارے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھاؤں، یعنی پکا پکا ڈیرا لگاؤں. تو سیرا تو یہیں پر ہوں لیکن چونکہ ہمیں پتہ نہیں ہے کہ وہ کب آتا ہے کب آتا ہے تو اس لیے آپ بھی جن باتوں کو سیکھتے ہیں سمجھتے آپ اس کو آپ لیں اسی کی پیار میں اسی کی پیار میں. اے میرے فرزندوں، اب یہ فرزندوں میں جمع کر سکھایا نا تو اب سب کے لیے ہے. اے میرے فرزندوں، اے میرے بیٹوں، اے میری بیٹیوں، سب کے لیے خدا کہتے ہیں تم اب غافل نہ رہو. تم اب غافل نہ رہو. اگر زندگی میں کہیں غفلت ہے، کہیں سستی ہے، کہیں کاہلی ہے، کہیں پر ایسی کوئی بہانے بازی ہے، کوئی ہیلا بازی ہے تو اس کو چھوڑ دو. غفلت والی وہ گیت سنتے غفلت والی نیند وچ ستا ہے جانی دتی جے توفیق خدا نے چنگی کرم کمانی. کنے ویلے پتہ نہیں کوئی سامنے اب غافل نہ رہو جی کیونکہ خداوند نے تم کو چن لیا ہے. اور خدا نے تم کو ایتھے بھی کہہ رہا ہے خدا نے تمہیں چن لیا ہے اور صرف چنے رہنا رہو آگے بڑھو جی کہ اس کے حضور کھڑے ہو. اب کھڑے ہو جاؤ. دیکھ کے سستی نے بٹھا رکھا ہے کھڑے ہونے کی ہمت نہیں تو کھڑے ہو جاؤ. سستی کو ڈانٹ دو نہیں میں نے کھڑا ہونا ہے، مجھے خدا نے بلایا ہے، مجھے خدا نے چنا ہے، میری غفلت اب مجھ سے جاتی رہے جی. اور اس کی خدمت کرو اور اس کے خادم بنو اور بہو چلاؤ. انہوں نے بھول چلانا بند کر دیا تھا. اب ہمیں حکم ہے جب سنے گئے ہو، سن لیا ہے، کمٹمنٹ میں آ گئے ہو، اپنی ساری زندگیاں تمہیں اچھی طرح سے دیکھنی ہے تو اب پھر خدا کہتا ہے کہ میں نے تمہیں آج پھر چن لیا ہے، تمہیں موقع دیا ہے. کمٹمنٹ کرو، وعدہ کرو، بن جاؤ میرے عہد میں تاکہ میرے حضور میں کھڑے رہ سکو.
اور آپ کی زندگی میں اب وہ پہلے والی سستی یا کاہلی نہ رہے، تم آزاد ہو جاؤ، اس غلامی کے جوئے سے ان بندھنوں سے نکلو باہر اور توڑ دو ان سبوں کو، اور آزاد ہو کر میری خدمت میں جڑ جاؤ، میرے لیے خود کو سبمٹ کر دو، تب دیکھو میں کیسے آسمان کے دل سے پھول کر تم تک رحمتوں کی بارشیں برساتا ہوں۔ مجھے دیکھو، مجھے کام کرنے دو اپنی زندگی میں، لیکن دیکھو آپ کا کب آپ وعدہ بولتے ہو، کب آپ اس کو دعوت دیتے ہو، کب اس کو اپنے دل میں اتارتے ہو، اپنے گھر میں اتارتے ہو، کب اس مقدس میں اس کو مدعو کرتے ہو، کب اس کو موقع دیتے ہو، کب وہ آپ پر رحمت کو سمجھتے ہیں، کب ہم اس غلامی سے آزادی کو جاتے ہیں، کب ہم اس آزادی کو انجوائے کرتے ہیں، کب اس آزادی میں ہم پاکے خود کو آزاد فیل کرتے ہیں کہ کوئی بندھن، کوئی جوا زندگی میں، کوئی دکھ، کوئی پریشانی، کوئی نگاہ ان بڑی آنکھوں میں سب آنسو پہنچتے ہیں۔ اگر وہ دوست آتا ہے، آنا چاہتا ہے، اس کو موقع دیجیے اور دروازے کھول دیجیے، آزاد ہو جائیے۔ اسی لیے اس آج کی کہانی سے جڑی ہے۔